السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الشكل الثاني أن يأتيه جبريل ويتمثل له رجلا ويخاطبه كما قال صلى الله عليه وسلم. شکل الثانی تو ہے، اچھا اسی چوتھی شکل کی دوسری صورت ہے، چلیے ٹھیک۔ وزاد أبو عوان في صحيحه وهو أهون علي، وكما في حديث جبريل عندما جاء ليعلم المسلمين أمور دينهم، وذلك عن طريق سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة، وقد يرى الملك في صورته التي خلقه الله عليها فيوحي إليه ما شاء الله أن. بس کیجئے، تو ذکر چل رہا تھا کہ وحی کی کتنی شکلیں ہیں، کتنی سو صورتیں ہو سکتی ہیں، تو چوتھی شکل کا تذکرہ ہو رہا تھا، اور چوتھی جو صورت ہے وحی کی، اس کی بھی دو قسمیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ تو اس میں سے پہلی شکل یہ تھی کہ فرشتہ آتا رجلن، اور جبریل علیہ السلام کیا ہے، کسی انسان کی شکل اختیار کر، نبی کے پاس کسی انسان کی شکل اختیار کر کے آئے، فَيُخَاطِبُهُ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کریں، جیسا کہ اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبریل ایک مشہور صحابی ہیں دہیہ کلبی، ان کی شکل و صورت میں آیا کرتے تھے، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، احیانا یتمثل لی الملک رجلا، کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرے سامنے فرشتہ کسی انسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے، انسان کی شکل میں آتا ہے، یعنی حضرت جبریل، فیکلمنی، اور وہ مجھ سے کلام کرتا ہے، فاعی ما یقول، تو جو کچھ وہ کہتا ہے میں اس کو یاد کر لیتا ہوں۔ وزاد ابو عوانہ فی صحیحہ، اور ابو عوانہ نے یہ جملہ اپنی صحیح میں اس کا اضافہ کیا ہے، وَهُوَ أَهْوَنُهُ عَلَيَّ، وحی کی یہ جو شکل ہے کہ حضرت جبریل کسی انسان کی شکل میں آئے اور آپ سے مخاطب ہوں اور آپ سے گفتگو کرے، کہا کہ یہ شکل و صورت کیا ہے، سب سے میرے لیے آسان ہوتی۔ وَكَمَا فِي حدیث جبریل عندما جاء لِيُعَلِّمَ الْمُسْلِمِينَ أُمُورَ دِينِهِمْ، اور جیسا کہ حدیث جبریل میں ہے، اسی شکل و صورت کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ حضرت جبریل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کس لیے، لِيُعَلِّمَ الْمُسْلِمِينَ أُمُورَ دِينِهِمْ، تاکہ مسلمانوں کو ان کے دین کے امور سکھلائے، بتلائے۔ کیسے بتلائیں؟ وَذَلِكَ عَنْ طَرِيقِ سُؤَالِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ تعلیم کا یہ طریقہ اللہ کے رسول سے سوال کے ذریعے سے ہوتا تھا۔ تو جبریل آ کر سوال کرتے تھے عن الاسلام، اسلام کے سلسلے میں، والایمان، ایمان کے سلسلے میں، والاحسان، احسان کے سلسلے میں، والساعۃ، اور قیامت کے سلسلے میں۔ تو اس طریقے سے وحی آیا کرتی تھی۔ وَقَدْ يَرَى الْمَلَكَ فِي صُورَتِهِ الَّتِي خَلَقَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کو، یعنی حضرت جبریل کو،
ان کی اسی صورت میں اسی شکل میں ان کو دیکھتے تھے جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کو ان کی اپنی اصل شکل و صورت میں بھی دیکھتے تھے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا تھا. فَيُوحِي إِلَيْهِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يُوحِيَهُ، تو حضرت جبریل اپنی اصلی شکل میں آتے تھے اللہ کے رسول کے پاس، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا تھا وہ وحی کرنا چاہتا تھا، اس کی وحی کرتے تھے اللہ کے رسول کو. وَهَذَا وَقَعَ مَرَّتَيْنِ، تو یہ اس طرح کا حادثہ کہ حضرت جبریل اللہ کے رسول کے پاس اپنی اصلی شکل و صورت میں آئے ہوں، ایسا 2 دفعہ ہوا. كما ذکر اللہ عز وجل، كما ذکر اللہ سبحانہ فی سورۃ النجم، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں تذکرہ کیا ہے، وفی سورۃ التکویر، اور سورہ تکویر میں اس کا ذکر فرمایا ہے. اور اسی کی تائید صحیح مسلم کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے. ففی صحیح مسلم عن مسروق، تو مسروق سے ایک حدیث مروی ہے صحیح مسلم میں، کہتے ہیں قال كنت متکئا عند عائشہ، میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا. فقالت یا ابا عائشہ وہی کنیت مسروق، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسروق سے کہا اے ابو عائشہ، یہ کنیت ہے مسروق کی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسروق سے جو باتیں کہیں وہی تھی. ثلاث من تکلم بواحدۃ منہن فقد عازم علی اللہ الفریۃ، یہ 3 چیزیں، 3 باتیں ایسی ہیں کہ جس شخص نے ان میں سے کسی ایک کے سلسلے میں گفتگو کی یا اس کا دعویٰ کیا، فقد عازم علی اللہ الفریۃ، تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان اور جھوٹ باندھا. ان 3 باتوں میں سے کسی ایک بات کا بھی کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے تو یہ اللہ رب العزت پر سب سے بڑا بہتان ہوگا اور الزام. قلت ما ہن، مسروق کہتے کہ میں نے کہا کہ وہ کیا چیزیں ہو سکتے ہیں. قالت، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ 3 چیزیں یہ. پہلی بات، من زعم ان محمدا رأى ربه فقد عازم على اللہ الفریۃ، جس شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا، فقد عازم، یعنی دنیا کے اندر آپ نے دیکھا تھا، فقد عازم علی اللہ الفریۃ، اس شخص نے گویا کہ اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان تھا. گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اللہ رب العزت کو نہیں دیکھا تھا. قال وکنت متکئا، تو مسروق کہتے ہیں کہ میں ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا، لیٹا ہوا تھا یا ٹکا ہوا تھا. فجلست، تو کہتے ہیں کہ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا یہ سننے کے بعد. فقلت یا ام المومنین انظرینی، تو مسروق کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ام المومنین آپ مجھے تھوڑی سی مہلت دیں. انظرینی، انظر، انظر، انذار کے معنی مہلت دینا، تو مجھے مہلت دیجیے. ولا توجلینی، اور میرے ساتھ کوئی عجلت، کوئی جلدی نہ کیجیے، یعنی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں، جو مجھے مہلت دی جائے، موقع دیا جائے کہنے کا. تو مسروق نے گویا کہ تھوڑا سا بولنے کا ارادہ کیا یا اعتراض کیا اس بات پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ کے رسول نے اپنے رب کو نہیں دیکھا. تو مسروق نے کہا الم یقل اللہ عز وجل، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، کہ ان کو کھلے ہوئے افق میں، آسمان کے کناروں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا. تو یہ دیکھنے کا ذکر ہے، کس کو دیکھا تھا ابھی مسئلہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کس کو دیکھا. تو مسروق کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہاں اللہ تعالیٰ کو دیکھے. ولا دوسری آیت ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، کہ ایک اور دفعہ اترتے ہوئے ان کو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب کس کو دیکھا ہے؟ تو مسروق یہ سمجھتے تھے کہ یہاں بھی گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے رب کو دیکھا ہے. تو مسروق کا یہ استدلال تھا دونوں آیتوں سے. ان سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے یا انہوں نے جو سمجھا ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے، دیکھا ہے. فقالت انا اول هذه الامه من سال ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسروق سے کہا کہ میں اس امت میں سب سے پہلی شخص ہوں جس نے اللہ کے رسول سے اس سلسلے میں سوال کیا تھا، پوچھا تھا کہ آخر دونوں آیتوں میں اس دیکھنے سے کیا مراد ہے، آپ نے کس کو دیکھا ہے؟ فقال انما هو جبریل. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں آیتوں میں جس کے دیکھنے کا ذکر ہے وہ جبریل علیہ السلام ہے. اللہ تعالیٰ نے لم ارہ علی صورتہ التي خلق علیہا غیر ہاتین المرتین. اور اللہ کے رسول نے جبریل کو بھی کیسے دیکھا ہے ان دونوں موقعوں پر؟ کہتے ہیں میں نے حضرت جبریل کو ان کی اس صورت پر جس پر ان کو پیدا کیا گیا ہے ان 2 دفعہ کے علاوہ کسی اور مرتبہ نہیں دیکھا ہے. یعنی ان کی اپنی اصلی حالت میں 2 دفعہ دیکھا ہے اور دونوں کا ذکر قرآن میں ہے. تو کہا رأیتہ منحبتا من السماء مع السماء والارض. تو کیسے دیکھا ہے اللہ کے رسول نے؟ وہ کیفیت بھی بیان فرما دی کہ میں نے ان کو دیکھا ہے آسمان سے نازل ہوتے ہوئے، اترتے ہوئے. منحبتاً، انحبتا ینحبتو، انحبات کی معنی اترنا. ہاں جی، اترنا، نازل ہونا. حبتا بھی استعمال ہوتا ہے، قرآن میں استعمال بھی ہوا ہے. تو تو رأیتہ منحبتا من السماء، آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا جبریل کو. صادًا عظم خلقہ ما بین السماء والارض، اور حضرت جبریل کی جو عظیم خلقت تھی اور جو عظیم ان کا جسم تھا وہ آسمان اور زمین کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو ڈھانپے ہوئے تھا. تو یہ اتنا بڑا وجود تھا حضرت جبریل علیہ السلام. تو اس کیفیت کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں نے 2 دفعہ دیکھا ہے حضرت جبریل کو ان کی اپنی اصلی حالت، شکل و صورت میں. وقالت، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مزید اولم تسمع ان اللہ عز وجل یقول، تو اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھنے کا ثبوت ایک تو انہوں نے اللہ کے رسول کے حوالے سے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول نے بھی یہ بات نہیں کہی ہے کہ انہوں نے اللہ کا دیدار کیا ہے، اور بھی دلائل ہے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دنیا میں نہیں دیکھ سکتے. کہتے ہیں کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ قول نہیں سنا ہے لا تدرکوا الابصار، یہ انسانوں کی نگاہیں، مخلوق کی نگاہیں اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، جبکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی نگاہوں کا احاطہ کر سکتا ہے، وہ لطیف الخبیر. اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید کہا کہ الم تسمع ان اللہ عز وجل یقول، اور کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی سے ہم کلام ہوتا ہے تو کیسے ہم کلام ہوتا ہے؟ کیا ملاقات ہوتی ہے، دیدار ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ذکر کیا گیا ہے. ذکر کیا کیا گیا کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، تو کوئی بھی انسان
اللہ تعالیٰ سے وحی کے ذریعے سے ہم کلام ہو سکتا ہے، یا پردے کے پیچھے سے ہم کلام ہو سکتا ہے، یا کوئی قاصد پیغمبر اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے روانہ بھی کرتا ہے، اس کے واسطے سے ہم کلام ہوتا ہے۔ تو براہ راست دیدار کے ساتھ ہم کلام ہو، ایسا تو قرآن کی کسی آیت میں بھی ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ قالت، مزید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كتم شيئا من کتاب اللہ فقد عزم علی اللہ الفریہ، جس شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب میں سے کچھ حصہ کیا ہے، چھپا رکھا ہے، چھپا لیا تھا، تو جو ایسا سمجھتا ہے فقد عزم علی اللہ الفریہ، تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بڑا بہتان ڈالا۔ بہت سے لوگ ہیں یا بہت سے مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن مکمل نہیں ہے، اور اس میں 10 پارے کم ہیں یا اس سے کم یا زیادہ، اس میں کچھ چیزیں چھپائی گئی ہیں، لوگوں نے چھپا رکھی ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی معاملہ ختم کر دیا کہ اللہ کے رسول نے قرآن کا کچھ حصہ چھپایا ہو، ایسا نہیں ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہوگا، اللہ تعالیٰ چھپا لیا، اس لیے کہ اللہ کا تو حکم یہ تھا اللہ کے رسول کو، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من رب، کہ آپ کے رب کی جانب سے جو قرآن نازل کیا جا رہا ہے وہ لوگوں تک پہنچائیے، تو آپ اس میں خیانت نہیں کر سکتے تھے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتِهِ، اگر آپ نے اس تبلیغ میں، پہنچانے میں کوتاہی کی تو گویا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو صحیح طریقے سے لوگوں تک نہیں پہنچائے، تو یہ تو بہت بڑا جرم ہوتا اگر اللہ کے رسول وحی کا کچھ حصہ آپ چھپا لیتے اور لوگوں سے بیان نہیں کرتے۔ تو یہ سمجھنا کہ قرآن کا کچھ حصہ اللہ کے رسول نے چھپا لیا ہے، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ اور اگلی بات، قالت وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُخْبِرُ بِمَا يَكُونُ فِي غَدٍ، کہ کل کیا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر دے سکتے تھے یا خبر دیتے تھے، بتلاتے تھے کل کیا ہونے والا ہے۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول عالم الغیب ہے، تو آج ہیں ایسے لوگ، اور لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے، مسلمانوں کی کئی ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا ہے، عالم ما کان وما یکون، تو جو کچھ ہوا ہے جب سے دنیا قائم ہے، اس دنیا میں جو کچھ ہوا ہے اور جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا قیامت تک، یہ دعویٰ کرتے ہیں بہت سے مسلمان کی سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، جانتے تھے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں کی بھی تردید فرما دی جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول عالم الغیب، تو بما یکون فی غد، کل کیا ہوگا اس کو جانتے تھے، یہ بھی سب سے بڑا بہتان ہے اللہ تعالیٰ۔ فقد عزم علی اللہ الفریہ واللہ تعالی یقول، جبکہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے یہ آسمانوں اور زمینوں میں غیب کی بات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ اللہ کے رسول عالم الغیب، یا اور بعد کے جو کچھ بزرگان دین ہیں، اولیاء کرام ہیں، یہ بھی عالم الغیب ہیں، تو یہ صریح مخالفت ہے قرآن کی، اور صحابہ نے جو کچھ سمجھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، اس کی بھی صریح مخالفت ہے۔
کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں اچھے. تو بہرحال کہتے ہیں وَهَذِهِ السُّورَةُ الرَّابِعَةُ وعاني الشكل الأول هي التي نزل بواسطتها القرآن. تو یہ سمجھنا ضروری ہے، کہتے ہیں کہ یہ چوتھی جو صورت ہے اور چوتھی صورت کی جو پہلی شکل ہے، کہا کہ یہی وہ صورت اور یہی وہ شکل ہے جس کے واسطے سے قرآن نازل ہوا ہے. یعنی حضرت جبریل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھنٹی کے بجنے کی جو آواز ہوتی ہے اس کی شکل میں وحی لے کر آتے تھے اور وحی کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول تک پہنچایا کرتے تھے. تو قرآن اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے. اس کے بعد کہتے ہیں آثار الوحی علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو جس وقت اللہ کے رسول پر قرآن کی وحی نازل ہوتی تھی، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر، آپ کے جسم پر، آپ کے اعضاء و جوارے پر کس طرح کے آثار کس طریقے سے. تو اس کی کچھ کیفیت یہاں پر مختصر سے الفاظ میں مؤلف نے ذکر کی ہے کہ اللہ کے رسول کے اوپر اس وقت کیسی کیفیت طاری ہوا کرتی تھی. کہتے ہیں صور لنا الصحابہ، تو صحابہ نے ہمارے لیے منظر کشی کی ہے یا تصویر کشی کی ہے. کس چیز کی؟ مفعول بہ آگے ہے، آثار هذه الظاہرۃ. تو وحی کی یہ جو شکل و صورت ہوا کرتی تھی اس کے آثار کی منظر کشی کی ہے صحابہ نے اپنے ان اقوال میں جن میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اوصاف بیان فرمائے. تو صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اوصاف، کچھ صفات اللہ کے رسول کی بیان فرمائی ہے. ان صفات کے ضمن میں صحابہ نے وحی کے نازل ہونے کے وقت جو صورتحال ہوتی تھی اور اس کے جو آثار نمایاں ہوتے تھے آپ کے اوپر، اس کی منظر کشی کی ہے. وہ کیا منظر کشی ہے؟ کہتے ہیں ظاہرۃ الوحی. وحی کی جو صورتحال ہوا کرتی تھی اس کی منظر کشی کی. کیسے؟ فذکروا ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کان تبدو علی وجهه الکریم امارات معینۃ فی کل مرۃ ینزل علیہ القرآن. تو صحابہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کچھ آثار، کچھ نشانیاں، کچھ علامات یا مخصوص نشانیاں اور علامات آپ کے چہرے پر ظاہر ہوتی تھیں ہر دفعہ جب حضرت جبریل وحی لے کر آتے تھے، آپ کے اوپر قرآن نازل ہوتا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب بھی قرآن نازل ہوتا تھا اس وقت کچھ خاص نشانیاں اور علامات آپ کے چہرے پر نمایاں ہوتی تھی، ظاہر ہوتی. وَكَانَ أَمْرُ هَذِهِ الظَّاهِرَةِ لَا يَخْفَى عَلَى أَحَدٍ. اور کہتے ہیں کہ اس طرح کی جو صورتحال تھی وہ کسی پر مخفی نہیں رہ سکتی تھی. مِمَّنْ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، ان لوگوں میں سے جو آپ کو دیکھ رہے ہوتے تھے، تو ان کو یقین ہو جاتا تھا اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھ کر کہ ہاں آپ پر وحی نازل ہو رہی. فَكَانُوا يَرَوْنَهُ، یہ جملہ معترضہ ہے بیچ میں، كَمَا تَرْوِي الْحَدِيثَ الصَّحِيحَ ذَلِكَ. تو صحابہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کو دیکھ رہے ہوتے تھے جیسا کہ
صحیح حدیثوں نے بیان کیا ہے اس بات کو. تو دیکھ رہے ہوتے تھے اس وقت کیا ہوتا تھا, قد احمر وجہ, اللہ کے رسول کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا. فجأتاً, اچانک آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا. وَأَخَذَتْهُ الْبُرْحَاءُ, جی برہا, تو برہا کہا جاتا ہے مصیبت کو, پریشانی کو, سختی کو. اور یہاں مؤلف نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہاں برہاؤ سے مراد کیا ہے؟ الحمہ. الحمہ, بخار. بخار اور اس کی شدت آپ کے جسم پر طاری ہو جایا کرتی تھی. جب وہی نازل ہوتی تھی تو اس موقع سے آپ کے جسم پر کیا ہے, آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا اور آپ کے جسم پر بخار کی شدت اور اس کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی. حتی یتفسد جبینہ عرقا فی اليوم البارد, اور اتنی شدت طاری ہوتی تھی کہ آپ کی پیشانی سے پسینہ بہنے لگتا تھا. فی اليوم البارد, ٹھنڈے دن میں, یعنی جاڑوں کا موسم ہوتا تھا. جبکہ جاڑوں کے موسم میں, سردی کے موسم میں پسینہ نہیں آتا ہے لوگوں, تو ایسے موسم میں بھی آپ کی پیشانی سے کیا ہے, پسینہ بہنے لگتا تھا. تو یہاں ایک تعبیر استعمال کی انہوں نے, حتی تفسد جبینہ عرقا. جو تفسد الجبین عرقا, یہ تعبیر ہے, استعمال کی جاتی ہے کس معنی میں؟ پیشانی سے پسینہ بہنا. پیشانی سے پسینہ بہنا, اس کے لیے یہ تعبیر استعمال کی جاتی ہے. تفسد الجبین عرقا. تو اس کو یاد کر لیں, سمجھ لیں, اس کا استعمال بھی سمجھ لیں, کیسے استعمال کرنا ہے اس کو, تو آپ کو انشاء میں مدد مل سکتی ہے. تو ٹھنڈے دن میں, سردی کے موسم میں بھی آپ کی پیشانی سے پسینہ بہنے لگتا تھا, اتنی شدت طاری ہوتی تھی. وثقل جسمہ, اور آپ کا جسم بھاری ہو جایا کرتا تھا. کتنا بھاری ہو جاتا تھا؟ حتی کاد یرد فخذہ فخذ الجالس الی جنبہ, تو اتنا بوجھل ہو جاتا تھا آپ کا جسم, یہاں تک کہ آپ کی ران اس شخص کی ران کو جو آپ کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے, اس کو بھی کیا ہے, بوجھل کر دیتی تھی, یعنی اس پر بھی اثر ظاہر ہوتا تھا. تو ردہ یرد سے پہلے بھی گزر چکا ہے, ردہ یرد کے معنی بھاری اور بوجھل کرنا ہے کہ نہیں. تو اتنا اثر طاری ہوتا تھا اللہ کے رسول پر کہ اگر کوئی آپ کے برابر میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کی ران پر بھی اس کا اثر محسوس ہوتا تھا. وَحَتَّى لَوْ كَانَ رَاكِبًا, اور وحی کا اثر کہتے ہیں کہ اگرچہ آپ سوار ہی ہوا کرتے تھے پھر بھی لَبَرَكَتْ رَاحِلَتُهُ كَمَا سَبَقَ أَنْ مَرَّ بِنَا, تو وہ اتنا اثر ہوتا تھا کہ اگر آپ سواری پر سوار ہیں تو ایسی صورت میں اونٹنی آپ کی بیٹھ جایا کرتی, جیسا کہ اس سے پہلے یہ بات ہمارے ساتھ گزر چکی, اس سے پہلے ذکر کیا. تو یہ اثر مرتب ہوتا تھا وحی کا. وَكَانُوا مَعَ ذَلِكَ, اور مزید کہتے ہیں کہ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کیا ہے, آپ کے چہرے کے پاس مختلف آوازیں سنتے تھے, یعنی مختلف قسم کی آوازیں جو سمجھ میں نہ آئے, یا جسے کیا کہتے ہیں اس کو, بھنبھناٹ کہتے ہیں کہ جو آواز گونجتی ہو اس کو. تو مختلف قسم کی آوازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے پاس صحابہ سنتے تھے, اور یہ آواز کیسی ہوتی تھی؟ تشبہ
دوی النحل، تو شہد کی مکھی کی آواز سے مشابہت رکھتی ہے یہ آواز ہے. تو شہد کی مکھیاں جو بہت زیادہ ہوں تو ان سے جو آواز نکلتی ہے اسی طرح کی آواز نکلے کرتی. اس کے بعد کیا ہوتا تھا؟ ثم لا يلبث ان تسری عنه تلك الشدة فإذا هو يتلو قرآنا جديدا وذکرا للعالمین. اور اس کے تھوڑی ہی دیر میں بہت جلد کیا ہوتا تھا؟ ان تسرا عنہ تلک الشدہ، یہ شدت، یہ پریشانی آپ سے دور ہو جایا کرتی تھی. یہ لفظ ہے تسرا، سرا یسری، سرا عنہ کہا جاتا ہے. کسی سے غم اور تکلیف کا دور ہونا. سرا الہم والغم، کسی سے غم اور تکلیف کا دور ہو جانا. تو یہ شدت، یہ کیفیت بہت جلد ہی کیا ہے آپ سے ختم ہو جایا کرتی تھی. اور جیسے ہی یہ کیفیت ختم ہوتی تھی فَإِذَا هُوَ يَتْلُو قُرْآنًا جَدِيدًا، ایک نیا قرآن آپ تلاوت کرتے تھے، یعنی نئی آیات قرآن کی جو نازل ہوئی ہیں ان کی آپ تلاوت کرتے تھے. وَذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ، اور تمام جہان والوں کے لیے جس میں نصیحت ہو، واعظ و نصیحت موجود ہو، اس قرآن کی آپ تلاوت کیا کرتے تھے. وقد ذکر الاستاذ الدکتور محمد عبداللہ دراز رحمہ اللہ ان هذه الاوصاف كلها ثابتة بالاحاديث الصحیحہ. اور ڈاکٹر محمد عبداللہ دراز نے ذکر کیا ہے کہ یہ سارے اوصاف جو ذکر کیے ہیں، وحی کی جو کیفیات ذکر کی گئی ہیں، سب کے سب کیا ہیں؟ ثابت ہے فی الاحادیث الصحیحہ، صحیح حدیث کے اندر ان کا ثبوت موجود. عند الشیخین و ابی داود و الترمذی، تو شیخین کے یہاں ہے، یعنی بخاری، صحیح مسلم میں، اور ابو داود اور ترمذی کے یہاں بھی ہے، یہ ساری احادیث آپ کو مل جائیں گی. تو یہ مسئلہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے جو اثرات ظاہر ہوتے تھے وحی کے نازل ہونے کے وقت، ان کچھ آثار کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا. ایگزام کا پیٹرن کیا رہے گا شیخ؟ ایگزام کا پیٹرن کیا رہے گا شیخ؟ پیٹرن جو اس سے پہلے ہوتا رہا ہے ویسے ہی امتحان ہوگا. ہاں دیکھیے ابھی آن لائن ہے، اس کی کیا شکل و صورت. کچھ تو بتائیں شیخ، جی تیاری کریں، کچھ تو بتائیں، رہنمائی کریں. جی تیاری کرتے رہیے. آپ امتحان دینے والے کو تیار رہنا چاہیے. اصل جو پڑھنا پڑھانا ہے، جو اصل مقصد ہے تعلیم کا، وہ امتحان مقصد نہیں ہے، امتحان تک پہنچنے کا ایک ذریعہ، ایک وسیلہ ہے.
آپ کا کسی بھی ذریعے سے امتحان ہو، پڑھنے والا پابند ہے، جو معلومات اس نے پڑھی ہیں ان سب کا استحضار ہونا چاہیے. آف لائن امتحان ہو، آن لائن امتحان ہو، دور سے ہو، قریب سے ہو، آپ نے جتنا پڑھا ہے ان ساری چیزوں کا استحضار ہونا چاہیے. جن کو استحضار ہوتا ہے، امتحان کسی بھی ذریعے سے لیا جائے، اس کا کوئی بھی پیٹرن ہو، کوئی مشکل نہیں ہوتی. یہ تجربے کی بات میں بتلا رہا ہوں آپ کو. آپ اگر جو ذمہ داری آپ کی ہے، اگر آپ اس کو کما حق پورا کریں گے تو انشاءاللہ پیٹرن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کون سا پیٹرن ہوگا، کون سا نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کے دماغ میں کچھ اور ہے کہ چلو آسان آسان والا دیکھ لیا جائے اور امتحان کتاب سے ہونا ہے، تو پھر یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے، سر کپانے کی کیا ضرورت ہے، اور بہت ساری چیزیں لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، ہے کہ نہیں. تو وہ صحیح ہے کہ آپ کا امتحان تو ہو جائے گا، لیکن جو مقصد ہے امتحان کا وہ حاصل نہیں. پڑھنے والے پیٹرن پہ غور زیادہ نہیں کرتے ہیں. پڑھنے والے جو معلومات ہیں ان کے استحضار کے طریقے ایجاد کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کیسے زیادہ سے زیادہ نصاب کی معلومات کو محفوظ کیا جائے. یہ اصل پریشانی ہے. پیٹرن اگر آپ کو بتلا دیا جائے تو اس سے کوئی مشکل آسان ہو سکتی ہے. ہاں جی، امتحان آسان ہو سکتا ہے آپ کا، یہ صحیح ہے. پیٹرن آپ کو بتلا دیا جائے کہ ایسے ایسے سوال ہوگا، یہ ہوگا، لیکن معلومات تو آپ کے ذہن میں مستحضر نہیں ہو سکتی.